یہودیوں اور مسلمانوں کا تعلق اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک بخاری کے اندر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد حرام، خانہ کعبہ کے ارد مسجد حرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت سے سب سے پہلے دنیا کے اندر تعمیر کی گئی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کے اس کے بعد کون سی مسجد روئے زمین کے اندر تعمیر کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، مسجد اقصی، دنیا میں دوسری تعمیر کی جانے والی مسجد۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کتنے زمانے کے بعد دوسری مسجد تعمیر کی گئی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مسجد حرام کو 40 سال پہلے تعمیر کیا گیا اور مسجد اقصی کو مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد اس کو تعمیر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ یہودیوں کے دعوے کو باطل اور مردود قرار دیتی ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، لہذا اس مسجد اقصی کی تولیت کا، مسجد اقصی کی نگرانی کی ذمہ داری کا حق بنی اسرائیلی یہودیوں کو حاصل ہے، کیونکہ
سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ کی دوبارہ اکثر 9 بنیادوں کو کھڑا کیا تھا، اگرچہ خانہ کعبہ بیت اللہ سے پہلے تعمیر کیا جا چکا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اہل علم نے اس روایت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام نے ہی مسجد حرام کو تعمیر کیا تھا، اور پھر 40 سال بعد وہ مسجد اقصی کو سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر، اپنے عہد کے اندر مسجد اقصی کی اکثر 9 بنیادوں کو کھڑا کیا تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کی بنیادوں کو اکثر 9 دوبارہ کھڑا کیا تھا، اگر یہ تعمیر پہلے ہوئی۔ لہذا یہودی مسجد اقصی کی قبولیت اور ہیکل سلیمانی کے وراثت کا دعویٰ کرنے کے وہ کسی بھی صورت کے اندر حقدار نہیں۔ مورے زمانہ گزرنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعونوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر بحر قلزم کو کراس کرتے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم کے لوگوں، اس بات پر زمین کو جو انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا مسکن ہے، اس بستی کے اندر، اس بات پر زمین کے اندر فاتح بن کر تم داخل ہو جاؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کو تسلیم نہ کیا، بلکہ یہ کہا فَاذْهَبْ عَنْكَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تم دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب تم پتہ کر دو گے اس وقت ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے اس بستی میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی حکم وصولی کی وجہ سے وہ 40 سال تک میدان عیش کے اندر ٹھوکریں کھاتے رہے، اپنی منزل مقصود کو نہ پا سکے۔ 40 سال ٹھوکریں کھانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، اس وقت بنی اسرائیل نے اس ارض مقدس القدس، جس کا قدیم نام انڈیا اور قدس ہے، اس کو فتح کیا، لیکن ان کو حکم تھا کہ پورے القدس کو فتح کرنا ہے۔ انہوں نے القدس کو پورا فتح نہیں کیا، اور دوسرے کو حکم تھا کہ ان علاقوں کے اندر رہنے والی اقوام کے عقائد و نظریات اور ان کی معاشرت کو اپنے اندر، ان کی خرابی کو اپنے اندر پیدا کرنے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم بنی اسرائیل جب انہوں نے القدس کو فتح کر لیا، مکمل نہیں کیا، جن چیز سے روکا گیا تھا کہ ان قوموں کے عقائد و نظریات اور معاشرت کے
اپنے آپ کو بچانا ہے، انہوں نے اس حکم کی لاپرواہی کرتے ہوئے ان اقوام کے عقائد و نظریات اپنے سر پیدا کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا۔ ان بگڑی ہوئی اقوام کی طرح ان کے اندر بھی بے حیائی بدکاری عام ہو گئی اور یہ فساد بھی حق کے مرتکب ہوئے۔ یکجہتی اور اتحاد کی بجائے انہوں نے القدس کے علاقے کو اپنے 12 قبائل کے اندر تقسیم کر دیا، اپنی طاقت کو ایک جگہ متحد کرنے کی بجائے آپس میں منتشر کر دیا، اور پھر ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبی انبیاء کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کی تعلیم دینے والے، تورات کے احکام کا احیاء کرنے والے، انہوں نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی کہ یہ عقائد و نظریات کے شرک، یہ بدکاری، بے حیائی، حرام کام اور فساد فطرت تمہیں کسی طرح بھی دیکھ نہیں دیتا۔ الٹا ان بنی اسرائیلیوں نے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے انہوں نے ان 2 انبیاء کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کی تعلیم، تورات کے احیاء کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، ان 2 انبیاء کو قتل کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نازل ہونے والی کتاب میں جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اللہ نے پہلے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد بالحق کا ارتکاب کرو گے، اور تمہارے فساد بالحق کے ارتکاب پر ہم تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیں گے جو تمہیں نیست و نابود کرتے ہوئے، تمہاری طاقت کو مشکل کرتے ہوئے، تمہیں تباہ و برباد کرتے ہوئے تمہارے گھروں کے اندر تک گھس جائیں گے، تمہارے اموات نکلیں گے اور تمہارے بچوں کو قیدی بنا کر لے جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے انبیاء کی بات ماننے کی بجائے، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو سنوارنے کی بجائے ان انبیاء کو قتل کر دیا۔ پھر مفسرین کی بیان کے مطابق بابل کا حکمران سے نصر یا دوسرے مفسرین کی رائے کے مطابق جالوت جب بنی اسرائیل آپس میں کھانا جنگوں کا شکار ہو گئے، اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا، اپنے آپ کو استحکام بنانے کی بجائے، مستقل بنانے کی بجائے جالوت لوگوں کو دعوت دینے لگے القدس پر حملہ کرنے کے لیے، تو بابل کے حکمران بخت نصر یا جالوت نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کی زمین سے ہی بچا کر بے پناہ بنی اسرائیلیوں کو انہیں نے قتل کیا، ان کی عزتوں کو بحال کیا، ان کے مال لوٹے اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا۔ تقریباً 700 کے قریب افراد کو اپنے ساتھ بابل کے اندر قیدی بنا کر لے گیا۔ بنی اسرائیل کی طاقت ٹوٹ گئی۔ پھر دور گزرتا گیا، عزیر علیہ السلام نے بخت نصر کے پاس 7 سال کی قید گزارنے کے بعد جو بچے کچے بنی اسرائیلی تھے ان کو لے کر دوبارہ القدس کی طرف آئے، تورات کو اپنے خداداد آپ سے لکھوایا، دوبارہ تورات کی تعلیمات کا احیاء کیا، تورات کے احکامات لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ بنی اسرائیل دوبارہ ان کی اجتماعیت بننا شروع ہو گئی۔
پھر جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا سردار بنایا. طالوت کے لشکر کے اندر سیدنا داؤد علیہ السلام فوجی کی حیثیت سے شامل ہوئے. انہوں نے جالوت کو گریز کے نشانے کے ذریعے قتل کر دیا. بنی اسرائیل کو جالوت کے مقابلے کے اندر فتح ملی. پھر داؤد علیہ السلام کا دور آیا. داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے کا دور آیا. اور سلیمان علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بڑی عظیم الشان سلطنت، بڑی عظیم الشان حکومت عطا فرمائی. اور ایسی حکومت عطا فرمائی سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کی کہ رب تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہ عطا فرما. سلیمان علیہ السلام نے پھر دوبارہ مسجد اقصی کی تعمیر کی. بنی اسرائیلیوں کی ذات وہ ایک جگہ تمام علاقوں پر بیٹھ گئے، یہ آپس میں مختلف ہو گئے. لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام مقبول ہوئے تو انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ قتل کی، ناپاک حادثے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ان کے شک سے بچاتے ہوئے، اور زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کر دیا. دوسری دفعہ پھر کے فساد کے حد سے منتقل ہوئے. اللہ کی زمین کے اندر القدس کے اندر انہوں نے فساد بچایا، کو ریتنے کی قتل و غارت کی، شرک کا ارتکاب کیا، بے حیائی بدکاری کا ارتکاب کیا اور لوگوں کے اندر بھی بگاڑ پیدا کیا. دوسری دفعہ پھر جب فساد حد کا ارتکاب کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں بنائی. رب تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر عذاب آیا. روم کا بادشاہ جس کو اردو اور انگلش کے اندر کیا کہتے ہیں اور عربی کے اندر نیسوس، یہ رومی حکمران اس نے القدس فلسطین شام کے علاقے پر چڑھائی کی اور بنی اسرائیل کے کچھ مشرق کر رکھا. ان کی رہتی سہتی نے طاقت کو ختم کر کے رکھ دیا اور اس قدر گزرا ان چیزوں کو ان کے گھروں کے داخلوں پر کمال کیا. ان کے مال سے 1,33,000 یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور 67,000 یہودیوں کو قیدی بنایا. اور پھر ان کی جو حسین و جمیل بچیاں تھیں اس نے اپنے فاطمی سرداروں کے اندر یہودیوں کی حسین و جمیل بچیوں کو بطور نظام اور یہودیوں کی طاقت کو پوری طرح کچل دیا. اس کے بعد یہودی دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے. یہ القدس سے فکر ہے. دوسری اقوام دوسرے علاقوں کے اندر چلے اور وہاں بھی ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کی. انہیں میں سے کچھ یہودی وہ مدینہ المنورہ یثرب کے اندر چلے گئے. بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ. تو اس رومی بادشاہ پیروسیا اس نے ان کی رہتی سہتی جمعیت کو، ان کی تعداد کو نصف و نابود کر دیا. دوبارہ ان کو کھڑے ہونے کا موقع نہیں. کیونکہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی تنبیہ کرنے کے باوجود یہ فساد کے حل کے بعد ہوا. رب سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کثرت کی وجہ سے ان پر 2 دفعہ یہ نظر یا جادو
یا ٹیبل کی صورت میں عذاب بھیجا. اور اللہ نے ساتھ یہ بھی سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرما دیا کہ اگر دوبارہ بھی تم نے ایسا ہی ارتکاب کیا، فساد پھر حق کا ارتکاب کیا، رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا، بے حیائی بدکاری کا ارتکاب کیا، تو پھر ہم دوبارہ پھر اس پر دور سزا یا اپنے بندے مسلط کر دیں. پھر اس کے بعد اب یہودیوں کا بنی اسرائیل کا تسلط ان کی قیادت ختم ہو چکی. نے ان کے ہیکل سلمانی کو بھی پیغمبر خام کر دیا. مسجد اقصی کے اندر اس کا انہوں نے ڈگری بے حقوقی ہو سکتی تھی، انہوں نے مسجد اقصی کی بے حقوقی کی. اس کے بعد بنی اسرائیل قیادت اور قیادت کے کامل نہیں رہے. دوسرے علاقوں اور اقوام کے پاس جگہ سے بیچ مانگتے پھر رہے. کسی نے یہ صرف اندر جا کر ڈیرا ڈال لیا، جگہ کے اندر جا کر ڈیرا ڈال لیا. تو یہاں تک بنی اسرائیل کی قیادت اور قیادت ختم کر دی اور مزدور سے ان کو بے دخل کر دیا گیا. ان کے فساد کی حد کی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے محمدیہ کی قیادت اور قیادت کا اہتمام کیا. ہجرت سے 1 سال قبل یا بعض مفسرین کے نام کے مطابق 3 سال قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء و معراج کروایا. اسراء زمینی سفر کو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے مسجد حرام سے لے کر رات کی مختصر طریقے کے اندر القدس مسجد اقصی تک کا سفر طے کیا، جو کہ اس دور کے اندر 40 دنوں کے اندر وہ سفر طے کیا جاتا ہے. تو جب اللہ کے پیغمبر کو قرآن کے ذریعے مسجد حرام سے مسجد اقصی کے اندر لے جایا گیا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے آسمانوں پر جانے سے پہلے تمام انبیاء کو مسجد اقصی کے اندر القدس کے اندر اکٹھا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کے اندر 2 طرح کے مشروب بھی پیش کیے گئے. ایک پیالے کے اندر آپ کو دودھ پیش کیا گیا اور دوسرے پیالے کے اندر آپ کو شراب پیش کی. ابھی شراب حرام تھی. نبی علیہ السلام نے ان دونوں مشروبوں میں سے آپ نے دودھ کا انتخاب کیا. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے غلط امت ہوگا، آپ کی امت ساری ساری گمراہ ہو جائے، وہ بھی پڑھ گئے. اب آپ نے دودھ کا انتخاب کیا. یہ اللہ کے پیغمبر کا انتخاب ایک طبی مسئلے کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جب حالات چیزیں موجود ہیں، ایک چیز کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اور دوسری چیز پر حالات سمجھتے ہیں اس کے اندر نقصانات بھی ہیں، تو ایسی مشروب اور ایسا کھانا جو ہے حلال لیکن اس کے اندر نقصانات بھی ہیں، اس کو اپنی جسمانی اور اپنی صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ کے پیغمبر کو یہ مشروب پیش کیا، آپ نے دودھ لیا اور پھر اللہ کے پیغمبر کی معیت میں تمام انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی کے اندر اکٹھا کیا. نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کا فریضہ انجام دیا. امام قاضی عیاض کہتے ہیں کہ یہ معراج کے بعد امامت کروائی گئی. برہا دونوں صورتوں میں
امام ابن کثیر کے بیان کے مطابق پہلے آپ نے انبیاء کی امامت کروائی، بعد میں آپ کو معراج کروائی گئی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے معراج کروائی گئی، بعد میں انبیاء کی امامت کروائی گئی۔ جب اللہ کے پیغمبر نے تمام انبیاء کی مسجد اقصی کے اندر امامت کروائی، یہ اس بات کی ایک علامت تھی، ایک ایٹیکیٹ تھا، اشارہ تھا۔ اب تمام انبیاء، تمام اقوام کی سیادت و قیادت ختم ہو چکی ہے۔ اب اقوام عالم کی قیادت اور سیادت کا مقصد یہ نبی آخر الزمان اور ان کی امت کے حوالے کیا جائے۔ ہمارے پیغمبر کا بیت المقدس کے اندر، القدس کے اندر، مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کی امامت کروانا اس طرف اشارہ تھا کہ اب تمام اقوام کی سیادت امت محمدیہ کی آمد سے قبل، اب امت محمدیہ کی آمد کے بعد تمام اقوام کی سیادت و سیادت ختم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہ ذمہ داری، یہ سیادت اور یہ قیادت کا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی پیاری امت کے حوالے کر دیا کہ اب یہ تمام اقوام کی قیادت اور سیادت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور بیت المقدس کے ساتھ صرف نماز پڑھنے تک ہی رکھا گیا تو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ نبی علیہ السلام جب مکہ کے اندر تھے تو آپ اس انداز کے اندر خانہ کعبہ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی آ جاتا اور آپ مسجد اقصی کی طرف بھی ہو جاتا۔ جب ہجرت فرما کر کے آپ مدینہ المنورہ گئے، اس وقت دونوں مخالف کے اندر اگر مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف کیا جاتا ہے تو بیت اللہ کی طرف اشاری ہوگی، اگر بیت اللہ کی طرف کیا جاتا ہے تو پھر مسجد اقصی کی طرف اشاری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تقریباً 16 یا 17 ماہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ مقرر کر دیا۔ تو یہود جن سے قیادت اور سیادت چھینی گئی تھی، القدس کی تولیت کے وہ حقدار نہیں رہتے، اپنے اندر خرابیاں پیدا ہو جانے کی وجہ سے، اور انہیں خرابیوں سے ان سے محمدیت کو بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے کیا بجا فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی ضرور صاف کا یہود و نصارہ کے نقشے قدم پر کرو گے۔ جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے مماثل ہوتا ہے، ایک جوتا دوسرے جوتے کے مماثل ہوتا ہے، ایسے تم بھی ان کی کافی کرو گے۔ اگر ان میں سے کوئی سانڈے کے بل کے اندر داخل ہوا، ان کی نکالے کے اندر تم بھی داخل ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر کیا آپ کو یہود و نصارہ، آپ اس میں اور لوگ یہود و نصارہ کی تم بھی کافی کرنے لگے۔ اگر تاریخ کے آئینے میں نکاح دوڑائی جائے، تاریخ کے اوراق کو پڑھ جا جائے، جو بنی اسرائیل کے اندر خرابیاں تھی وہی جب امت محمدیہ کے اندر آئی، ان سے بھی قیادت و سیادت چھٹی چلی گئی اور یہ ذلیل و رسوا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ آئے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کے عنوان سے وعدے طے کیے کہ ہم بیرون دشمن کا مل کر مقابلہ کریں۔ اگر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو وہ یہودیوں پر حملہ آور تصور کیا جائے گا، جو یہودیوں پر حملہ آور ہوگا وہ مسلمانوں پر حملہ آور تصور کیا جائے گا۔ لیکن یہودی جو بچے کچھ تھے مدینہ کے اندر یسرب کے اندر آ گئے تھے، وہ وہاں بھی فساد ازدہار سے داخل۔ یہ کائنات کی شریر ترین قوم ہے، رب تعالیٰ نے بڑے انعامات دیے، رب تعالیٰ نے بڑے اس پر اپنے اکرام کیے، فضل کیا، لیکن یہ بس بغیر قوم ہر دفعہ رب تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرے۔
پھر رب تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا اور ان پر رب تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام لے کر انبیاء کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی۔ یہ شریف اور شرافی کو مدینہ کے اندر بھی بات ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ معاہدہ کرنے کے باوجود یہ شراب نہیں کرتے رہتے کہ یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بھی بنتا ہے۔ آپ کی شان کے بھی تھی، آپ کے بارے میں تو بعض راجیاں بھی نبی علیہ السلام نے بھی دو یہودیوں کے قبائل بنو نذیر اور بنو قینقاع کو مدینہ سے جلا وطن کر کے خیبر کے علاقوں کی طرف جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ ان کو مدینہ کے اندر ہی رہنے دیا، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا دغا کیا، بڑا دھوکہ کیا، بڑی عہد چکنی کی، اور اس عہد چکنی کی سزا کے طور پر فساد بالعدل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا فیصلہ آیا۔ انہوں نے تورات کے مطابق یہ فیصلہ دیا کہ ان کے لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو اور ان کے بچوں کو غلام اور مولویہ بنا دیا جائے۔ تقریباً 700 افراد کو بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کیا گیا اور باقی عورتوں، بچیوں اور بچوں کو غلام اور مولویہ بنا کر مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ پھر یہ خیبر کے اندر بھی اپنی خواتوں اور شرابوں سے بات ہوئی، گاہے بگاہے یہ ایسی شرارت، ایسی غفلت کا احتکاب کرتے رہتے تھے جس سے فساد فی الارض کا ارتکاب ہوا۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 15 ہجری کے اندر ان کو خیبر کے علاقوں سے جلا وطن کر دیا، پورے جزیرہ العرب سے نکال دیا۔ اس وقت یہودیوں کے سردار نے کہا تھا کہ عمر، جب تمہارے پیغمبر نے ہمیں خیبر کے اندر رہنے کی اجازت دی ہے، خیبر کی طرف نکال دیا ہے، تو تو ہمیں خیبر سے کیوں جلا وطن کر رہا ہے؟ عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر ہمارا ہے، مجھے پتا ہے میرے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا۔ اگر میرے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تو میرے پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، آپ اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ العرب سے نکال دیا جائے، اسلامی ریاست کے ہیڈ کوارٹر اور مرکز کے اندر ان کو رہنے کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ یہ فطرے باز قوم ہے۔ جب یہ اسلامی ریاست کے مراکز کے اندر اپنے سفارت خانے کھولیں گے، اپنے ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، ہو نہیں سکتا اس مسلمان گروہ کے اندر ان کے فتنے نہ ہوں گے، فساد اللہ برپا کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جزیرہ العرب سے نکالا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری کے اندر بیت المقدس کو فتح کیا، بلکہ عیسائی پادری ٹیکس کے بعد کیونکہ القدس فلسطین کے علاقے پر عیسائیوں کا تسلط تھا، اللہ کے پیغمبر کے دور کے اندر کیسے وہ فلسطین کے علاقے پر حکمران تھا، سیدنا عمر کے دور کے اندر بھی یہ عیسائیوں کے انڈر رہنے کا۔ سیدنا عمر نے جب 15 ہجری کے اندر فتح کیا، عیسائی بادشاہوں نے سیدنا عمر کو خود بیت اللہ کی مسجد اقصی کی چابیوں کے حوالے کر دیا اور سیدنا عمر کو جزیہ دینا بھی قبول کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ 4 دفعہ بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی کے اندر اپنے دور کے اندر، کیونکہ ایک حدیث مبارک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصی بیت المقدس کو ایک نگاہ دیکھ لینا دنیا وما فیہا سے افضل۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اپنے مال، اپنے وسائل خرچ کر کے
مسجد اقصی کو دیکھنے کے لیے ترسیں گے، اور میں کچھ دور کے اندر مسجد اقصی کو دیکھ لینا ایک نگاہ، یہ دنیا وما فیہا کے اقصی. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فتح کرنے کے بعد تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کے قبضے کے اندر یہ بیت المقدس تھا. پھر اس کے بعد جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، اس وقت صلیبی جنگوں کے اندر عیسائیوں نے مسلمانوں سے دوبارہ بیت المقدس فتح کر لیا، چھین لیا اور مسلمانوں کو شکست دی. کیونکہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر بنی اسرائیل والی خرابیاں، ان کے حکمرانوں کے اندر، ان کے نگران جو حکومت کے عہدوں پر فائز، ان کے اندر عیاشیاں آئی، ان کے اندر ایسے مستقل، اور رب سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر بیت المقدس صلیبی جنگوں کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا. پھر 583 ہجری کے اندر اور 1187 عیسوی کے اندر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ صلیبیوں کو شکست دے کر، عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا اور مسلمانوں کے قبضے کے اندر گیا. یہودیوں کے تسلط سے، عیسائیوں کے تسلط سے نکل چکا، مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا. مسلمانوں نے دوبارہ پھر فتح کر لیا اور یہودی ٹیٹوس کی کارروائیوں کے بعد وہ منتشر ہو چکے تھے. کچھ یسر کے اندر آ گئے تھے، کچھ جرمنی وغیرہ کے علاقوں کے اندر چلے گئے تھے. 1947 عیسوی کے اندر جرمنی کے حکمران ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا. کیونکہ جس علاقے کے اندر یہ جاتے تھے، جس جگہ پر جاتے تھے، یہ فتنہ انگیزیوں سے بات نہیں آتے تھے. فساد فی الارض یہ ان کی فطرت کا رکھ کر فتنوں کی آگ بردانے کے اندر یہ دنیا کی سب سے اول کی قوم ہے. لڑائی بڑائی کرانے میں یہ بس درجے کی باہر قوم ہے. تو ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا جرمنی میں، اور جو بچے کچے جو اس نے جان کر چھوڑا، اس نے کہا کہ جن کو میں نے چھوڑا ہے نا، یہ مجھ سے بات نہیں نکلے. یہ جب یہ دنیا کے خطوں میں جائیں گے، پوچھنے والے پوچھیں گے تاکہ یہ بتائیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا ہے. ان کی خباستوں کی وجہ سے، ان کی شرابوں کی وجہ سے، ان کے فساد کی وجہ سے میں نے ان کو قتل کیا. فرانس نے بھی ان کو پناہ نہیں دی، کسی بھی یورپی ملک نے ان کو پناہ نہیں دی، اپنے ملک کے اندر ان کے جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیا. اور آج جا کر فلسطینیوں نے ان کو 1947 کے اندر پناہ دی. دنیا کا کوئی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. نہ جرمنی، نہ فرانس، نہ دیگر یورپی ممالک، کوئی بھی ان کو پناہ دینے کے لیے، اپنے علاقوں کے اندر ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. فلسطینیوں نے 1947 کے اندر ان کو پناہ دی، کیونکہ انہوں نے اپنے جہاز پر بینر لگا رکھے کہ جرمنی نے ہمیں ہمارے گھروں سے بے دخل کر دیا ہے، ہمارے مال کو لوٹ لیا ہے، ہمارے وسائل چھین لیے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں جیسا کہ جرمنی نے ہمارے ساتھ کیا ہے. فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی اور انہوں نے فلسطینیوں نے پناہ کا سلسلہ کیا. انہیں فلسطینیوں کو آج کے کچھ جو دنیا کے اندر جنہوں نے پناہ نہیں دی وہ مہذب قومیں بنتے ہیں، اور جن فلسطینیوں نے ان کو پناہ دے دی وہ دہشت گرد بن گئے. قتل انصاف کا قتل کر کے رکھ دیا گیا کہ جنہوں نے پناہ دی آج وہ دہشت گرد ہیں، وہ انسانی حقوق کو پامال کرنے والے ہیں.
اور جو انسانی حقوق کو بحال کرنے والے تھے، جو پناہ دینے کے لیے کیا ملا، آج وہ انسانی حقوق کے عملی بردار بن کر ان اسرائیلیوں کی بڑی ہمدردی کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو اللہ نے پہلے تنبیہ کر دی تھی کہ جب بھی تم فساد سے حق کرو گے تو میں تم پر اپنے بندے کو مسلط کروں گا کہ تمہیں کیسے کریں گے۔ سن 2017 کے اندر انہوں نے بہت بڑی غزہ کے اندر تباہی مچائی، قتل عام کیا، اور اب سن 2023 کے اندر بھی بڑے پیمانے پر یہ فساد کے لفظ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو ان پر مسلط کر کے ان کو تباہ و برباد کر دے۔ پوری امت کی طرف، امت مسلمہ کی طرف وہ امیدیں لگائے رکھتے ہیں، بالخصوص پاکستانی قوم سے فلسطینیوں کو بڑی امید ہے۔ مجھے یاد ہے علامہ احسان لائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنا سنا ہوا واقعہ بیان کرتے کہ میں عرب کے اندر تھا، ایک فلسطینی جس کا سارا خاندان تباہ ہو گیا، قتل ہو گیا، اس کا گھر تباہ ہو گیا، وہ خانہ کعبہ کے پاس دعا کر اے اللہ تم کے پاکستان خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے وہ پاکستانی دعا کر رہے ہیں، اپنا اس کا ملک تباہ ہو رہا ہے، گھر اجڑ گیا ہے، سارے افراد مارے جا چکے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے اللہ تم کے پاکستان کی علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں نے پوچھا کہ تو اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنے ملک کے لیے نہیں مانگتا، تیرا گھر اجڑ گیا، تباہ ہو گیا، تو پاکستان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان ہمارے اندر کو آزاد کریں گے۔ جب سن 1998 کے اندر پاکستان نے ایسی دھماکہ کیا تھا، فلسطینی چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا تھا کہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارا مقابلہ کر کے دکھانا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے پاس ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس اب ایسا وقت ہے اسرائیلیوں ہمارا مقابلہ کر کے دکھانا۔ اور ایک پاکستان کو بالکل بڑی بے حیائی فحاشی بدکاری کے ہلاکت تک ہوئی ہے، ایک کلومیٹر کے فاصلے پر سڑکیں بنائے ہوئے ہیں، بدکاری کام ہے، حرام کا وہ کام نہیں۔ انہوں نے کیا ہم سے امیدیں رکھی اور ہمارے وہ امیدیں لگائے بیٹھے کہ پاکستان میں کچھ طرح گا، پاکستان میں کوئی محمد ملتا سے نکلے گا، پاکستان میں کوئی نور کی زندگی نکلے گا۔ ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی قوم آج گوگل سروے کے مطابق پاکستان کی 98% نوجوان نسل لڑکے اور لڑکیاں وہ انٹرنیٹ پر وہ ویب سائٹ دیکھ رہی ہیں جو ممنوع ہے 98%، 2% بچی ہے۔ جنہوں نے ہم سے امیدیں رکھی کہ کل قیامت والے دن ہم ان سے کیا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے امت مسلمہ فلسطین کی آواز کو پوری آواز کی ترکیب پیدا کرنا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ وہ امت مسلمہ کے اب اقوام نے لوگ نے ہم سے امیدیں لگا کہ ہم ان کی امیدوں پر پورے کرنے والے بن گئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔